اب سیدنا عثمان غنی کی طرف آ جائیے رضی اللہ تعالی عنہ۔ 6 ہجری میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 1400 صحابہ کو لے کر حدیبیہ کے میدان میں پہنچے۔ کفار نے حج کرنے سے روک دیا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سفیر بنا کر مکہ بھیج دیا کہ کفار مکہ کے ساتھ جا کے مذاکرات کریں۔ مذاکرات ہوئے، کفار نے کہا کہ اس سال ہم حج نہیں کرنے دیتے، واپس چلے جائیں۔ واپس آئے، پھر وہ ان کا وفد آیا اور حدیبیہ کے میدان میں پھر ایک صلح ہوئی جس کو صلح نامہ حدیبیہ کہتے ہیں۔ یہاں تک تو پتہ ہے نا۔ اب اگلی بات جو درمیان والی ہے وہ یہ، جب سیدنا عثمان غنی کے مذاکرات کفار و مشرکین مکہ، قریش مکہ سے مذاکرات ختم ہو گئے، بات ختم ہو گئی، جانے لگے، کعبے کے صحن میں کھڑے ہیں، تو قریش مکہ نے کہا عثمان آپ تو چونکہ آ گئے ہیں کعبے کے صحن میں اور 6 سال بعد آئے، حضور کے ساتھ ہجرت کر گئے تھے نا، 6 سال بعد آئے ہیں، آپ چونکہ آ گئے ہیں آپ کو اجازت ہے کعبے کا طواف کر لیں، کعبے کا طواف کر لیں۔ ایمان سے کہیے 6 برس بیت گئے ہوں کعبے کو دیکھے ہوئے، کوئی ایمان والا ہو، کعبے کو تکے ہوئے 6 برس بیت گئے ہوں، کعبے کے طواف کو 6 برس بیت گئے ہوں، اور 6 سالوں کے بعد اس طرح ترسی ہوئی نگاہوں کو موقع ملے کعبے کے پاس آنے کا، کعبے کو تکنے کا، اور پھر رکاوٹ بھی اٹھ جائے، دشمن کہہ دے کہ آپ کو اجازت ہے صحن کعبہ میں بھی کھڑے ہوں کعبے کے سامنے، اور اجازت بھی مل جائے کہ آپ طواف کر کے جائیں، اور قرآن میں، حدیث میں، شریعت میں، سنت میں کہیں منع بھی نہ ہو۔ کیا حضور علیہ السلام نے منع کر کے بھیجا تھا؟ عثمان اگر مجھے یہ آنے کی اجازت نہ دیں تو تم بھی طواف نہ کرنا، کو منع کیا تھا؟ بتا رہا ہوں نہیں تھا۔ کیا قرآن میں منع تھی کہ اگر حضور علیہ السلام ساتھ نہ ہوں تو پھر صحابہ طواف نہیں کر سکتے؟ کوئی حکم تھا؟ نہیں ہے۔ کوئی حدیث میں حکم تھا؟ نہیں ہے۔ کوئی حضور نے ہدایت دے کر بھیجی تھی؟ نہیں تھی۔ کیا حضور ناراض ہوتے کہ طواف کعبے کا کیوں کیا؟ عبادت ہے اللہ کی، کعبے کا طواف اللہ کی عبادت ہے، اور پہنچ کے صحن کعبہ میں طواف کیے بغیر آ جانا، اس پر تو تعجب ہو سکتا ہے، اور طواف کر کے آنے پر کیسا تعجب؟ سارے راستے کھلے تھے۔ انہوں نے کہا عثمان بھائی طواف کر لو، اور معلوم ہے سیدنا عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ قریش مکہ کو دیکھا، فرمایا قریش مکہ نادانو، تم نے ابھی ہمارے ایمان کی حقیقت کو ہی نہیں سمجھا، تم نے ہمارے عشق کا امتحان نہیں لیا، معرفت مصطفیٰ کے مقام کو نہیں سمجھا۔ تم سمجھتے ہو کہ ہم مصطفیٰ کے بغیر اس کعبے سے تعلق رکھتے ہیں؟ ہم مصطفیٰ کے بغیر اس طواف کے بھوکے ہیں؟ خدا کی قسم ہمارا اپنا تعلق اس کعبے سے کیا تھا، ہمارا تعلق اس حتیم سے کیا تھا، ہمارا تعلق حجر اسود سے کیا تھا، ہمارا تعلق اس مطاف و طواف سے کیا تھا، ہمارا تعلق حرم کعبہ سے کیا تھا؟ وہ تو مصطفیٰ نے رخ ادھر کر دیا، یہ کعبہ بن گیا، مصطفیٰ نے چہرہ ادھر پھیر لیا، وہ کعبہ بن گیا۔ ہم تو حضور کی نسبت سے اسے کعبہ بنائے پھرتے ہیں۔ تم کہتے ہو طواف کر لو، فرمایا واللہ ما اطوف حتی یطوف بہ رسول اللہ، خدا کی قسم جب تک مصطفیٰ پاک نہیں آئیں گے عثمان واپس مڑ جائے گا مگر کعبے کا طواف نہیں کر سکتا۔ صحن کعبہ سے رب کعبہ کے گھر کا طواف کیے بغیر پلٹ گئے۔ یہ ہے مشرب عثمان۔ ہائے ہائے ہائے، یہ ہے مشرب میرا دین بھی تو تے ایمان بھی تو، یہ مشرب عثمان ہے کہ محبوب جس میں آپ نہیں اس طواف کا کیا مزہ؟ تو طواف ہو، عبادت ہو، حج ہو، حجر اسود ہو، ہر ایک میں مرکز و محور حضور کی ذات رہتی ہے۔